بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ اچھا جی، آج کل یہ بہت زیادہ یہ شور مچا ہوا ہے، غلغلہ مچا ہوا ہے یہ آئینی ترمیم کا یا ترامیم کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ وقتی طور پر فی الحال تو یہ ناکام ہو گئے ہیں، یہ وہ نہیں کر سکے۔ یہ ایک تباہی تھی، پاکستان کی بربادی کا دوسرا نام یہ آئینی ترامیم تھا۔ پتہ ہی نہیں کسی کو کیا ہے۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک طوفان تھا، سونامی تھا، آپ سمجھیں جس طرح ہم خبر سنتے ہیں جی سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان ہے اور اس نے رخ کیا ہوا ہے کراچی کا، اگر پہنچ گیا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم کچھ دنوں کے بعد یا گھنٹوں کے بعد خبر سنتے ہیں کہ جی اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ اس نے رخ تبدیل کر لیا کہ اب وہ نہیں آئے گا پاکستان یا کراچی کی طرف۔ ایسی ہی یہ آئینی ترامیم تھیں اور ہیں، اب بھی ہیں۔ یا آپ سمجھے کہ بہت بڑا سیارچہ، یہ بھی خبر بعض کا آتے ہی زمین کے قریب سے گزر گیا اور ہم تباہی سے بچ گئے، قیامت سے بچ گئے۔ ظاہر زمین بھی ایک بہت بڑا سیارہ ہے، اور اس سے تو بہت ہی بڑے بڑے سیارے ہیں، بہت ہی بڑے بڑے سیارے ہیں، بلکہ کیا بتاؤں کہ یہ سورج بھی ان کے سامنے ایک چھوٹا سا نشان نظر آتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں گوگل پر۔ تو یہ وہ جو سیارہ گزر جاتا تھا، ہم کہتے ہیں جی رات یا کل یا فلان ڈیٹ کو یہ ہونے لگا تھا، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوتی نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ قریب سے گزرنے یا زمین سے ٹکرا جاتا تو زمین پاش پاش ہو جاتی۔ یہ تھیں اور یہ ہیں آئینی ترامیم جو ہمارے جو یہ کرنے لگے تھے پاکستان کے ساتھ، یہ تباہی و بربادی کا سامان جو کرنے لگے تھے۔ فی الحال تو یہ سیدھی سی بات ہے، جو انپریڈکٹیبل ہے یہ فضل الرحمان صاحب، یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کریڈٹ بہرحال اب نظر آتا ہے میرے جیسے لے مین کو کہ یہ شاید یہ اس کی وجہ سے یہ کامیابی ان کو شاید نہیں مل سکی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ اندر کی کہانیوں کا ہم عام لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ سن لیتے ہیں ویلاگ وغیرہ، کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جاتا ہے اس کو کہ جو فی الحال جو کرنے لگے تھے یہ کام نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ ابھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ اجلاس ہی ملتوی ہوئے ہیں، یہ دوبارہ پھر بلائے جائیں گے، ان کو اور بہتر کیا جائے گا۔ اور جو ترامیم ہیں، ترامیم کیا ہیں؟ وہ پورے کا پورا ڈھانچہ، جو بنیادی ڈھانچہ ہے آئین کا، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، سب کچھ مطلب بالکل ایک غیر علانیہ ماشاء اللہ جو ہوتا اس سے بھی زیادہ یہ خوفناک چیز ہے۔ ایسا مطلب ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کافی عمر بھی ہو گئی ہے اب، تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ایوب خان نے ایسا کیا، اور نہ یہ آگے یحییٰ نے ایسا کیا، نہ حسن ضیاء الحق نے کیا، نہ مشرف نے کیا، تو ایسا یہ کام کرنے لگے تھے۔ تو اب ان دونوں کا جو باجوہ صاحب ہیں، جو اب ان کی جگہ دوسرے صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک بڑا شاندار لطیفہ ہی ہے بنا ہوا کہ باجوہ صاحب کا مجھے یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ تمہیں یاد آؤں گا، میں یاد آؤں گا، تم جب دیکھو گے، جب یہ صاحب جو ہیں آنے والے جو آئیں گے تو وہ انہوں نے ثابت کر دیا، جو آئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ باجوہ ہی اچھا تھا۔ تو وہ کفن چور والا لطیفہ سب نے سنا، سب کو پتہ ہے۔ باپ تھا تو باپ نے بیٹوں کو کہا کہ تم میرا نام روشن کرنا، مجھے لوگ برا نہ کہیں، تو پھر وہ کیا کرتا تھا، ان کے بیٹے کیا کرتے، وہ بھی آگے کفن چوری کرتے تھے، مگر جو مردہ ہوتا تھا اس کے قلعہ ٹھوک دیتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یار ان کا باپ تو اچھا تھا، وہ یہ کام تو نہیں کرتا تھا، کم سے کم صرف کفن ہی چراتا تھا، تو یہ کام کرتے۔ انہوں نے اپنے باپ کو اچھا ثابت کر دیا۔ تو ماشاءاللہ جو اب صاحب ہیں، نام نہیں لے سکتے ہم، تو انہوں نے جو ان کے پچھلے صاحب ہیں، باجوہ صاحب اور جو جتنے بھی پچھلے ہیں، ان سب کا نام انہوں نے، یہ ایک اچھی اولاد ثابت ہوئی، اچھا پیروکار ثابت ہوا، ویسے انہوں نے سب کے نام روشن کیے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یار وہی اچھے تھے۔ اسی طرح ماشاءاللہ یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، جس سے منیر کو روتے تھے ہم
کہ اس نے کیا کر دیا، اس نے برباد کر دیا پاکستان کو، ایک بڑی غلط نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو برباد کر دیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، وہ تو بیچارہ کیا جسٹس منیر، اب یہ تو بازی لے گیا ہے، کمینگی میں، بےغیرتی میں، بے شرمی میں، اس سے بڑھ کر تو نہیں، پیچھے تو کوئی نہیں گزرا، آگے ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی گرا ہوا بندہ مل جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چلیں خیر، دل جلا ہوا ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آئینی ترامیم کتنی عجیب بات ہے کہ آئین میں کتنی وسیع پیمانے پر ترامیم ہو رہی ہیں اور کسی کو خبر ہی نہیں، مسودہ ہی نہیں سامنے، پتہ ہی نہیں سامنے۔ یہ جمہوری ملک ہے، اسلامی جمہوری ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جو اتنی بڑی ترامیم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہی نہیں، مگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بس ووٹ دے دیں، ہمیں ووٹ کر دیں اس کے لیے، جب یہ سامنے آئے تو آپ ان کو یس کر دیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک۔ کتنا ظلم ہے یہ۔ اب یہ نواز شریف صاحب کی بھی میں تھوڑی سی تقریر سنی کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، کوئی جدھر چاہیں لگا دیں، جدھر بھی تم خود وہ کام کر رہے ہو۔ تم کو لوگوں کو اس قدر ہمیں بیوقوف فدو سمجھا ہوا ہے کہ یہ جاہل قوم ہے، اس کو جیسے چاہیں گے، جس طرف چاہیں گے لگا لیں گے۔ تقریر یہ کر رہا ہے کہ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں، کب ہم بدلیں گے، کب ہم اپنے حق لیں گے، کریں گے، اور ساتھ وہ یہ دے رہا ہے، ان ترامیم کا ساتھ دے رہا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ساتھ دے رہا ہے۔ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئینی ترامیم ہیں کیا، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں، دوسروں کسی کو بھی نہیں پتہ، جب مسودہ ہی ان لوگوں نے تیار نہیں کیا۔ اور اس کا بیان بھی سامنے آتا ہے وزیر قانون کا کہ مسودہ مل گیا جی اب کچھ چند گھنٹے پہلے اس کو۔ کس نے یہ آئینی ترامیم بنانی تھی؟ اس وزیر قانون نے بنانی تھی۔ نذیر طارر نے اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے یہ اب حملہ جی کیا ہو گیا جی، یہ کوئی حملہ تھا، وہ جی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ بھی لو جی، فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس، وہ سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا۔ اب جتنے ریفرنس ہو گئے ہیں اس خبیث کے خلاف، عامر فاروق کے خلاف، اس دلے قاضی کے خلاف، تو یہ حملے ہو گئے ہیں، یہ قانونی راستہ ہے جو اختیار کیا گیا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیا کیا؟ یہ کیسے اسمبلی بنی؟ کیسے جب جو الیکشن ہوئے تو ان لوگوں کے ساتھ، پی ٹی آئی لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس سے پہلے ان کا نشان چھین لیا گیا، بے نشان کر دیا گیا ان کو، تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے یہ الیکشن جیتا، عمران خان کے نام پر وہ ووٹ لے کر آئے، ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، جو ان کو جو دوسرے بندے ہوتے ہیں ان کی تصدیق کنندہ جو ہوتے ہیں ان کو ٹھا لیا گیا، ٹھا نہیں لیا گیا، ان کی بیٹیوں بیویوں پر ہاتھ ڈالے گئے۔ کس طرح وہ الیکشن ہوئے سب کے سامنے ہے کہانی، وہ ایک الگ لمبی کہانی ہے ساری۔ کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کے گھر پر گرا دیے گئے۔ اچھا پھر وہ الیکشن لڑا، انہوں نے الیکشن لڑ کے وہ آ گئے بیچارے، پھر آگے الیکشن کمیشن نے یہ جو کام کر دیا، ان کو ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے آزاد کر دیا۔ پھر آگے چلیں جی، کچھ بات ہوئی تو وہ کچھ 39 جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، 41 پھر آزاد چھوڑ دیے، وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ اس طرح یہ اسمبلی بنائی، فائز عیسیٰ نے کس طرح ان کی پھر گنتی بڑھائی، ان کو کامیاب کروایا، دوبارہ گنتی میں ہزاروں کی تعداد میں جو ووٹ رد ہوئے وہ پی ٹی آئی کے ہوئے، جب دوبارہ گنتی کی اجازت دے دی فائز عیسیٰ نے، وہ 3 سیٹیں اس طرح سے لے لیں۔ تو یہ آپ اندازہ کریں اس طرح کی یہ اسمبلی، پھر آگے ان سے مزید ووٹ لینے کے لیے ان بندوں کو اغوا کر لیا گیا، وہ بندے اب بھی ان کی قید میں ہیں۔ تو وہ اس طرح یہ ووٹ لے کر، اس طرح یہ قانون سازی، یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یار۔ مجھے حیران کیا ہونا، رونا ہی رو سکتا ہے بندہ، یا پاگلوں کی طرح ہنس سکتا ہے، یا دیوار کے ساتھ ٹکر مار سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے مخلص ہیں، یہ پاکستان کے حفاظت کرنے والے ہیں کہ یار وہ کیا کیا جائے۔ تو میں آپ کو بس یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب ماشاءاللہ عوام بڑی شعور والی ہو گئی ہے اب، لیکن یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ خطرہ ٹلا نہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے۔ جو پیچھے ہیں اصل، جنہوں نے یہ ترامیم تیار کی ہیں، جہاں یہ ترامیم تیار ہوئی ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ ابھی دوبارہ پھر پلٹ کے آئیں گے اور زیادہ طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ہمیں ججوں پر بھی اعتماد ہے یا کچھ ان کا بھی سہارا ہے یہ کہ یہ جو ہیں۔ تو میں بس یہی بات کرنا چاہتا تھا آخر میں آپ کو یہ ان ترامیم کے حوالے سے چھوٹا سا ایک لطیفہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ترامیم کیا ہیں، کہہ رہے ہیں بس ووٹ دو،
کہ ووٹ دو کیا ہوگا بھی، تمہاری حکومت قائم رہے گی، تمہاری عیاشیاں جو ہیں وہ قائم رہیں گی، تم اقتدار کے مزے لیتے رہو گے۔ یہ اس چیز کو آپ ذرا سا ایسے ہی ہے نا، یہ ترامیم کا پتہ نہیں کیا ہے، مگر تم نے ووٹ دینا ہے، اس کے لیے سارا دباؤ ہے، کسی کو لالچ ہے، کسی پر خوف کے سائے ہیں، ان کو مارنے کی دھمکی، ان کی بیٹیوں کو اٹھا لیا، بیوی کو اٹھا لیا، بات کہ ووٹ آپ ہمیں کریں۔ ایک پٹھان، یہ تصدیق کی بات نہیں، ایسی جسٹ لطیفہ ہے، ایک پٹھان مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا، مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، مولوی صاحب کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ اگر کوئی بندہ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اتنا تو ہم سب کو شعور ہے نا، جنت آخری منزل تو ہماری جنت ہے، جنت مل جائے تو بس سب کچھ سمجھو مل گیا۔ تو خان نے جب یہ پٹھان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی کافر کو پکڑیں اور اس کو کہیں کلمہ پڑھ تو بس بندہ جنت مل جائے گی۔ کچھ دور گیا، اس کے ہتھے ایک کرسچین عیسائی اس کے ہتھے چڑھ گیا، تو خان نے کہا کہ کوچا کلمہ پڑھو۔ بھائی میں کیسے کلمہ پڑھوں، کیوں پڑھوں، تمہارا اور مذہب ہے، میرا اور مذہب ہے، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ نہیں کلمہ پڑھو، مجھے جنت ملے گا، میں نے جنت میں جانا ہے۔ یہی ترامیم کو سامنے رکھیں آپ۔ پوچھا نہیں بس جنت، تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلمہ پڑھو۔ تو اس نے تھوڑا سا رزسٹ کیا، لیکن اس نے جب وہ پٹھان کے خان کے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو اس نے کہا کہ کوچا چلیں پڑھائیں کلمہ مجھے۔ نہیں مجھے بھی نہیں آتا، تم خود پڑھو۔ تو یہ تھی آئینی ترامیم، ان کو خود بھی نہیں پتا جو اس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، نہیں خود پڑھو کلمہ، بس یہ بات۔ تو بس میرے بھائیو، یہ کتنی تعجب کی بات ہے، یہ ہمارا ہم پڑھے لکھے دور میں داخل ہو گئے ہیں، پڑھ گئے ہیں، بھی آئینی ترامیم ہے، آپ ان کو لوگوں کے سامنے رکھیں، آپ اخباروں میں آئیں، صحافیوں کو دیں، اس پر لوگوں کے تبصرے ہوں، اور سینٹ جہاں اسمبلی میں پیش ہوئی لوگ اس پر تقاریر کریں، اس کی ایک شیک ڈسکس ہو، تو پھر آپ اس پر ووٹنگ کروائیں۔ نہیں، اس کو چھپایا ہوا ہے، چھپانا ہی مشکوک ہے، نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ اب تو بہت سب کچھ سامنے لے آئے ہیں لوگ ماشاءاللہ، صحافی جو حضرات ہیں کافی تیز ہیں، دور ایسا ہے اپنے ذرائع سے جس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ خبر نکال لیتے ہیں، نکال لی انہوں نے تو وہ تو تباہی و بربادی ہے پاکستان کے لیے۔ خدا نے ایک دفعہ بچا لیا، آگے بھی ہم امید ہی کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے، جو کرنے و روکنے والے ہیں روک سکتے ہیں وہی کریں گے تو کچھ ہوگا۔ اب دیکھیں ہماری دعائیں جو بھی تھیں اپنی جگہ پر تھیں، اگر فضل الرحمان ساتھ دے دیتا تو شاید یہ نہ رک پاتی، یہ ترامیم ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ تو یہ معاملہ ہوگا، اب دیکھیں وہ فضل الرحمان کو اور زیادہ آگے بڑا چارہ ڈالتے ہیں اور باقی لوگوں کو کچھ اور حکمت عملی بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن امید لگی ہوئی ہے۔ میں سچی بات بتاؤں، مجھے وہ جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے شاہ صاحب کا، وہ فیصلہ جب آئے گا تو شاید اس میں کچھ ایسی بات ہو۔ دیکھیں یہ اسمبلی ہی نہیں ہے، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر اور عائشہ ملک، آفرین ہے مجھے اس عورت پر، سچی بات میں بتاؤں کہ ایک عورت ہو کر وہ اتنی اس طرح ڈٹی، اور بھی ہیں بہت ساری عورتیں، کمال کر دیا ہے عورتوں نے۔ تو اس تحریک میں عمران خان کی والی، یہ تو کوئی میں نہیں کہتا ان کو ساتھ ملاتا ہوں عائشہ ملک کو عمران خان کے، یہ تو جسٹس کے ساتھ کھڑی ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں، حیران کر دیا ہے ان لوگوں نے، ان کے سٹینڈ نے کمال کر دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ان سے کچھ امید ہے کہ یہ دیکھیں یہ اسمبلی ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی آئینی ترمیم ہو، کہ یہ جس طرح یہ بنی ہے، جس طرح اس کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں، جس طرح ان کو اکثریت دلائی گئی ہے، اب 2/3 کی طرف گامزن ہے، فائز عیسیٰ کس طرح اس کے ساتھ ملا، تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کیوں نہیں، پتہ نہیں قانون کیا کہتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ آئین کیا کہتا ہے۔ اگر وہ سارا فیصلے میں یہ بات لکھ دے، دیکھیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس نے، یہ الیکشن کمیشن ہے یا اس نے یہ غلط تشریح کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، جو دلِ قاضی فائز عیسیٰ نے لینے جھنڈا اس کا نشان لینے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کا، وہ اس کی غلط تشریح کی ہے۔ تو اب اس غلط تشریح کی بنا پر یہ ایسے نااہل ہیں، اگر ان کا کنڈکٹ پر سوال اٹھا دے اب یہ تفصیلی فیصلہ،
یہ الیکشن کمیشن پر، یعنی کہ الیکشن کمشنر پر بھی اور اس کے جو 4 ممبر ہیں، تو ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ الیکشن انہوں نے چرایا ہے اور جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، غداری کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ ساری اسمبلی جڑی مشکوک ہو جائے گی۔ جب اسمبلی مشکوک ہو جائے گی، ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ نہیں ہوئے، KPK کے جو الیکشن ہیں وہ ابھی ادھر سے نہیں آئے، یہ مکمل نہیں ہے ہیں، اور اسی طرح پھر یہ اسمبلی جو صدر بنا ہے اس کو بھی کریں۔ کو دل تو یہ چاہتا ہے، یہ خواہش آپ کہہ لیں، میری تو یہ خواہش ہے، مجھے نظر آتی اور عینی طور پر سامنے نظر بھی آ رہی ہے کہ یہ اس طرح شاید اس تفصیلی فیصلے میں کوئی اس طرح کی بات آ جائے کہ ان کو کچھ لگام ڈال دی جائے کہ یہ جو اسمبلی ہے جب تک وہ سینٹ مکمل نہیں ہو جاتا، اس کے انتخابات نہیں ہو جاتے، جو ٹریبیونل بنے ہیں، دیکھیں وہ اس دلے قاضی نے ان کو روکا ہوا ہے، اگر وہ اپنا فیصلہ مکمل کریں، جو ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں، جو شکایات ہیں وہ 120 دن، اب تو اتنے عرصہ گزر گیا، ان کو ٹائم دیں، ان کو وہ مکمل کریں اپنی ساری، وہ سارا کچھ مکمل ہونے کے بعد یہ الیکشن ہو، انتخابات سینٹ کے بھی ہو جائیں، صدر کا الیکشن بھی ہو، اور سینٹ کا جو چیئرمین بنا ہے یہ پھر الیکشن ہو دوبارہ، اور سب کچھ مکمل ہونے کے بعد، سینٹ کا الیکشن مکمل ہونے کے بعد، اور یہ ٹریبیونل والے جو فیصلے ہیں یہ مکمل ہونے کے بعد، پھر وہ اسمبلی جو ہے جو اس کی حیثیت ہو، پھر وہ آئینی ترمیم کرے جو بھی اس نے کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ پتہ نہیں ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں، میں کوئی قانونی اور آئینی بندہ نہیں، بس اپنی عقل کے دوڑے یا جو لوگ ہیں یہ قانون دان ہیں، ان کی باتیں سن سنا کر کرتے ہیں، لیکن آئین دیکھیں یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں، گو اس کی بہت اہمیت ہے، ملک چلتا ہی آئین کے سر پر ہے، آئین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جنگل ہے وہ، یا انسان نہیں ہے وہ، بس ہی نہیں سکتے، تو پتہ نہیں، لیکن یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں، اس عقل اس میں داخل ہے، داخل ہو سکتی ہے، اور پھر ویسے بھی یہ آئینی کورٹ ہے، سپریم کورٹ، یہ مکمل جسے کہتے ہیں انصاف فراہم کرنا، یہ کر سکتی ہے، یہ سب بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ تشریح کر سکتی ہے، ہمیں امید ہے ان 8 ججوں پر، ہماری یہ امید ہے، بالکل ہماری امید ہے پاکستان کو بچانے کی، میں سمجھتا ہوں یہ آخری امید ہے، ان کو بھی احساس ہوگا، ان کو اپنے آپ کا بھی احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اور ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو بس میرے بھائیوں میں یہ بات آپ کے سامنے درد بیان کرنا چاہتا، آپ کو کون سا نہیں پتہ، آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بس میں بھی حصہ ڈالنا چاہتا تھا، اپنا حصہ ڈال دیا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔